بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وقال تعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال تعالى: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ختم قرآن کی مجلس ہے، بڑی اہمیت، بڑی عظمت اور بڑے احترام اور بڑی قبولیت کا موقع ہوتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن پڑھتے تھے، چاہے نماز میں پڑھتے ہوں یا بیٹھ کر کے دیکھ کر کے قرآن کریم میں پڑھتے ہوں. جب ان کا قرآن مکمل ہوتا تھا، مطلب انڈیویجول پڑھ رہے ہیں، تنہا پڑھ رہے ہیں، لیکن جب ان کا قرآن مکمل ہوتا تھا تو اپنے گھر کے تمام افراد کو بلا کر کے اکٹھا کر کے اس کے بعد دعا کرتے تھے. یعنی صحابہ کرام کا معمول کہ ختم قرآن پر کوئی نہیں تو پورے گھر کو جمع کر کے دعا کرتے ہیں. اسی طرح کی ایک کوشش پچھلے 25 سال میں نے کی. پہلے ختم قرآن کے موقع پر چراغاں ہوتا تھا اور لائٹنگ ہوتی تھی، مٹھائیاں، پھول، مالائیں اور جشن اور تقریب اور فنکشن سیلیبریشن ہوتا تھا. لیکن اصل میں یہ موقع ہے دعا کا، اور ہماری بڑی ضرورت ہے دعا. یہ کتنی بڑی ضرورت ہے اس پر تھوڑی سی بات کی جانا چاہیے. اس وقت آپ بتلا دیجئے، امپاورمنٹ کے نام پر آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کی کمیونٹی کے پاس کیا ہے؟ آپ کی ملت کے پاس کیا ہے؟ آپ کی کمیونٹی کے، آپ کے معاشرے کے جو لوگ IAS اور PCS ہیں، ان کے قلم بھی اس وقت ساکت و خاموش ہیں. ان کے قلم پر پہرے ہیں کہ یہ کیا لکھتے ہیں، ان کی زبانوں پر پہرے ہیں کہ یہ کیا بولتے ہیں. جو سینٹ میں آپ کے لوگ ہیں، جو راجیہ سبھا میں اور قانونی ایوانوں میں آپ کے لوگ ہیں، ان کی زبانوں پر تالے ہیں. آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ وہاں تک پہنچنا یہ کامیابی کی دلیل ہے، وہاں تک پہنچنا یہ بہت بڑا عروج ہے، یہ عروج تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس دولت کے انبار ہوں، مگر آپ ملت کے کام کے نہیں ہیں. دیکھیے، دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے میں نے، اس لیے کہ یہ پڑھے لکھوں کی مجلس ہے، انٹلیکچوئلس کی بھرمار ہے. آپ اگر کامیابی اس کو سمجھ رہے ہوں کہ آپ ترقیات کا زینہ طے کر کے اور آپ حکومت اور اقتدار یا ایوانوں تک پہنچ جائیں گے، یہ جو قانون سسٹم ہے یا جوڈیشلی ہے وہاں تک آپ پہنچ جائیں گے، کیا کر لیں گے اس وقت کی صورتحال؟ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ کیا جائے، لیکن اگر آپ نے اس کو صرف ٹارگیٹ کیا ہے، اس کو کامیابی کی دلیل اور کامیابی کی کلید اور کامیابی کی کنجی اور کامیابی کی بلندیاں سمجھا ہے، تو مجھے بتلا دیجئے کہ جو لوگ ان جگہوں پر آپ کی کمیونٹی کے بیٹھے ہیں ان کی ویلیو اور حیثیت کیا ہے؟ وہ ایک لفظ انصاف کا نہیں لکھ سکتے، وہ اپنے کسی وکٹم کا سہارا نہیں بن سکتے، وہ اپنے کسی وکٹم کو، اپنے کسی مبتلا مصیبت کو اگر انصاف لکھ دیں گے تو اسے بھی زمانہ جانبداری کہہ کے اور ان کے اوپر داغ لگا دے گا. یہ پوزیشن ہے. اب بات یہی پوچھیں گے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہمارا پالنہار راضی ہے تبھی پھر ساری دم اور طاقت، سارا امپاورمنٹ تبھی ہے. یہ سب کچھ اپنے آپ کام کرنے لگے گا. یہ جہاں جہاں جو کچھ جتنے مہرے ہیں سب آواز دینے لگیں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟
تو اب آپ بتلائیے کہ آپ کی طاقت کیا ہے؟ اگر آپ طاقت یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سسٹم میں پہنچ جائیں گے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ قانون میں مداخلت کر لیں، آپ انصاف کے ایوانوں تک پہنچ جائیں، تب بھی آپ کے خلاف ماحول اس طرح کا ہے، تو یہ تقاضا کیا کرتا ہے؟ جب اتنی بڑی بڑی چیزیں سب بے اثر ہے اور بیکار ہیں اور ساری چیزیں آف کلر ہیں، تو پھر چاہیے کیا ہے؟ دیکھیے، آپ کا پالنہار اگر راضی ہو، آپ کا پالنہار اگر راضی ہو، آپ کو اندازہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے خود اپنی تاریخ بھلا دی ہے یا پڑھی نہیں ہے۔ آپ کا پروردگار اگر راضی ہو تو پھر بہتا ہوا سمندر ٹھہر جاتا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے، اور دھاردار تلواریں اور چھریاں بھی کاٹنا بند کر دیتی ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے، دہکتی ہوئی آگ بھی جلانا چھوڑ دیتی ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہو کہ ریسورسز سب کچھ ہیں، تو ریسورسز کو بیکار ہوتے ہوئے دیکھا ہے زمانے نے۔ کیا 313 نے 1000 مسلح کو خاک و خون میں نہیں توڑ پایا تھا؟ یہ آپ کے نہتے مختصر سے لوگوں نے، لٹے پیٹے لوگوں نے انگریزوں کے اس ایمپاورمنٹ کو چور نہیں کیا تھا، اس غرور کو، امپائر کے اس غرور کو چور نہیں کیا تھا، جن کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو بس بات اتنی ہے کہ اگر آپ کا پروردگار آپ سے راضی ہے تو پھر اس کے بعد آپ کی چھڑی بھی تلوار ہے اور آپ کی ایک آواز بھی بم کا کام کرتی رہی ہے اور آگے بھی کرے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح کے ارشادات ہیں کہ قلعوں کو باقاعدہ ان کا حصار کیا جائے گا اور ایک ایک نعرے میں دیواریں گر جائیں گی، اس سے پہلے بھی یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ لیکن صرف میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جس راستے پر جا رہے ہیں اس راستے پر چلتے رہیے۔ آپ پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ طاقت کے جتنے بھی مراکز ہیں، طاقت کے جتنے سینٹرز ہیں، اور جہاں سے امپاورمنٹ یا جہاں سے پاور جنریٹ کیا جاتا ہے، آپ وہاں موجود رہیں۔ آپ کی موجودگی ہمارے لیے بسا غنیمت ہے۔ آپ ایک ڈاکٹر ہوں، آپ ایک انجینئر ہوں، آپ ایک بہترین لائر ہوں، آپ ایک بہترین اور انصاف پسند جج ہوں، اور آپ ایوانوں میں کھڑے ہو کر کے کمزوروں کی وکالت کریں، آواز بنیں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں اسی وقت پر اثر ہوں گی جب آپ کا پروردگار آپ سے راضی ہو۔ آپ سمجھ لیجئے۔ اور اگر آپ یہ پوچھنا چاہیں کہ مثال کیا ہے، تو مثال یہی ہے کہ 40 کروڑ کی ویلیو جمہوریت میں کنگ میکر کی ہوتی ہے، اور آپ نے دیکھی بھی اپنی حیثیت، اسی ہندوستان میں آپ کو کنگ میکر کہا جاتا رہا ہے، لیکن اس وقت آپ کی حیثیت 0 کی بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ کوئی میتھڈ نہیں ہے، یہ ریاضی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ الجبرا کی کوئی تھیوری نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آف کلر کیا ہے، دیٹس اٹ۔ اس کے علاوہ آپ کوئی چیز تلاش کر کے نہیں لا پائیں۔ اتنی بڑی تعداد لوکتنتر میں، ڈیموکریسی میں، جمہوریت میں 0 ہو جائے۔ ابھی آج ہی کل میں آپ نے خبر سنی یا پڑھی ہوگی کہ لندن کے جو مہارانی ہیں، ان کے باقاعدہ خاص ایوان میں افطار پارٹی کا انتظام کیا گیا جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ لندن کے میئر نے باقاعدہ افطار کا انتظام کیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو آج تک تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہاں کی میڈیا کہتی ہے کہ یہ مسلم تشتیکرن ہے، لیکن یہ بدلتے ہوئے حالات ہیں کہ چند فیصد مسلمانوں کا جو عدد ہے، مسلمانوں کا جو ریشیو ہے، وہ تھوڑا سا بڑھا، یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں، لیکن بہرحال سیاست میں بڑھتا ہوا عدد یا بڑھتا ہوا فیگر میٹر کرتا ہے، اس کو باقاعدہ وہاں محسوس کیا گیا اور اسی حساب سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں اتنی بڑی تعداد کو بے رنگ کر دیا جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوڑا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تعزیانہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہے۔ اس کے سوا اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور اس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کو کھٹکھٹانا، استغفار اور توبہ کا سہارا لینا اور دعاؤں کا تسلسل رکھنا۔ جو پوری بات میرے کہنے کی وہ صرف اتنی سی ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ یہ چاہتے ہیں کہ بندے ہم سے دعا کریں. دعا عبادت ہے. فرمائے الدعاء هو العبادہ، دعا خود عبادت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ بڑی عبادت کوئی نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میری تعظیم کی جائے، میری بڑائی کو تسلیم کیا جائے، مجھے خزانوں کا مالک سمجھا جائے. یہ سب قرآن کریم کے مطالبات. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سب کے سب فقیر اور محتاج، بھیک منگے اور سوالی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز اور خزانوں کے مالک ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مانگا جائے، اور یہ مانگنا کہے کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، دعا کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ اپنا اسٹیٹس کلیئر کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کرنا. یا کوئی آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اپنے اعمال کے نام پر، توبہ اور استغفار کے نام پر، تو ظاہر سی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا ہوا ہے، ان کی پکڑ سے ڈرا ہے، ان کے عتاب سے ڈرا ہے، ان کی سزا سے ڈرا ہے، ان کی طاقت اور ان کے جبروت سے ڈرا ہے، تبھی تو استغفار کر رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتے ہیں. نماز اس کے سوا کیا ہے؟ تو دعا یہ ہماری ضرورت ہے. بلکہ آپ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، آپ کے نئے لائسنس نہیں بن رہے ہیں، اور جو موجود بھی ہیں اگر پلاسٹک کا بھی آپ لے کر کے ابھی نکلیں گے نا تو آپ کے خلاف کیس ہو جائے. حالات یہ ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے تو بیکار ہو گئے کھلونے، یہ کھلونے تو بیکار ہو گئے. اب وہ کھلونا، وہ ہتھیار اختیار کیجیے نا جسے آپ کا پالنہار ہتھیار کہتا ہے. الدعاء سلاح المؤمن، یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. یہ الفاظ ہیں براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہتھیار وہی جس سے چیزوں پر اثر انداز ہوا جائے. تو بس ضرورت اس بات کی ہے. اصل میں بات یہ ہے نا کہ ہم نے دعا کرنا چھوڑا ہے. اور دعا کرتے کب ہیں؟ دعا کرتے جب ہیں جب ہمارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں، ریسورسز زیرو ہو جاتے ہیں. مثلا بچہ بیمار ہے یا اپنا کوئی عزیز بیمار ہے، تو پہلے شہر میں دکھا لیا، افاقہ نہیں ہوا. اسپیشلسٹ کو دکھا لیا، افاقہ نہیں ہوا. کیپٹل چلے گئے، افاقہ نہیں ہوا. ایمس اور اپولو وہاں پہنچ گئے. وہاں پہنچنے کے بعد اس نے کہا کیس کرٹیکل ہے، ہم اس کو آئی سی یو میں رکھیں گے. آئی سی یو سے وینٹیلیٹر شفٹ کر دیا. اب پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے وینٹیلیٹر سے جب نکل کر کے ڈاکٹر باہر آتا تو یہی کہتا ہے کہ ہم نے اپنا سب کچھ لگا دیا، آپ لوگ پرارتھنا کیجیے، آپ لوگ پرارتھنا کیجیے، ہم نے اپنا سب کچھ لگا دیا ہے، مالک جو چاہے کر دے. اب جب یہ الفاظ وہ بولتا ہے تب پھر دعا یاد آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مجبوری کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مجبوری کا نام ہے. یہ ہے وہ بنیاد کہ جس کی وجہ سے ایوائڈ کیے جاتے ہیں. آپ نے ایوائڈ کیا نا اسباب کے نام پر، ڈاکٹروں کے نام پر، اپنے پیسوں کے نام پر، اپنے بیلنس کے نام پر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کی طاقت کو، ان کے جبروت کو، ان کے شافی ہونے کو ایوائڈ کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس وقت ایسا کریں گے تو پھر اب ایسے ٹائم پر تو سب لوگ پکارتے ہیں. اب آدمی چاہتا یہ ہے کہ میں نے دعا کی ہے تو میرے مریض کو ٹھیک ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ کی غلامی کرنے بیٹھے ہیں. یہ جو رشتہ ہے نا، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو کچھ سمجھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رشتوں کی جو ویاکھیا کی ہے ہم نے اپنے طور پر جو اس کو ڈیفائن کیا ہے، یہی غلط ہے، یہی غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی تو یہ ہے کہ جیسے ہی بچہ بیمار ہو فوراً 2 رکعت ماں یا باپ میں سے کوئی کہ مولا میرا بچہ بیمار ہے، کلیجہ منہ کو آیا ہوا ہے، میں دوا لینے جا رہا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ دواؤں میں کچھ نہیں ہے. جب تک آپ دوا کو شفا کا حکم نہ دیں دوا اثر نہیں کر سکتی. ورنہ کہ میں جانتا نہیں ہوں کہ یہ ڈاکٹر کیوں بیمار ہو جاتے ہیں دوا جانتے ہوئے. یہ میڈیکل والا جو انبار لیے بیٹھا ہے دواؤں کے، یہ خود اور اس کے بچے کیوں بیمار ہو جاتے ہیں. کہیے نا اس طرح سے. یہ ہے توحید، یہ ہے ایمان، یہ ہے یقین، اور یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے رشتے کی اصل تفصیل. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں ساری روایات دیکھ کر کے پورا باب میں آپ کی خدمت میں باب الدعا، باب الاستغفار، باب الذکر آپ کی خدمت میں تفصیل سے ذکر نہیں کر سکتا، لیکن خلاصے میں ذکر کر رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بندے کی دعا قبول کرتے ہیں جب تک اس کی طبیعت میں استعجال نہ ہو. استعجال، ومل استعجال، استعجال کیا ہے؟ دیکھیے ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہم دعا کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں پھٹ سے ہو جانا چاہیے. یہ دعا تھوڑی، یہ تو آدیش ہو. اور آپ کی اوقات ہے، میری اوقات ہے کہ اپنے پالنہار کو کوئی آرڈر کریں گے.
ہم پوری زندگی، پورے سال کا ایک دن ایسا نہیں دکھلا سکتے جو ہم نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارا ہو. ہم ایک گھنٹہ ایسا نہیں دکھلا سکتے جو ہم نے اپنے پالنہار کی مرضی کے مطابق گزارا ہو. ہم ایک نماز ایسی نہیں دکھا سکتے جو ہمارے مسائل اور خشوع اور خضوع کے اعتبار سے بالکل درست ہو. اس کے باوجود ہمارے غرور کا حال یہ ہے کہ میں نے جو کہا وہ ہونا چاہیے. تو یہ استعجال ہے. اور یہ کہنا کہ ہم نے دعا مانگی کئی بار ہمارے قبول نہیں ہوئی اس لیے ہم مانگتے نہیں. آپ کہیں نا لیکن دل میں یہی رہتا ہے. ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت دے دی. تو اس لیے دعا مانگیے، دعا عبادت سمجھ کے مانگیے. آپ نے اپنی بات اپنے پروردگار تک پہنچا دی، بس اتنا کافی ہے. اب جو کچھ ہوگا وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا، یہ یاد رکھیے. جو یہاں آئے ہیں اس کا انتقال بھی ہونا ہے، جو یہاں آیا ہے وہ مصیبت میں مبتلا بھی ہوگا، جو یہاں آیا ہے وہ بیمار بھی ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب سیکشن ہیں نیچر کے، یہ سارے کے سارے فطرت کے حصے ہیں، یہ سارے کے سارے طبیعت کے تقاضے ہیں، ان میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. تو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی جاتی. کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ مانگا ہے وہی عنایت کر دیتے ہیں اگر ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے. اور کبھی کبھی اس دعا کو لیٹ کر دیتے ہیں، اس دعا کو لیٹ کر دیتے ہیں اور کنورٹ کر دیتے ہیں. مانگا کچھ تھا، دے کچھ دیتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں تھا، وہ ٹھیک ہے. اس لیے کہ ہمارا اتنا بڑا دماغ، جیسے اربوں کھربوں دماغ اللہ نے پیدا کر کے اور خاک میں ملا دیے ہیں، یہ دماغ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کی ویاکھیا اور انالیسس کر سکتے ہیں کیا ان کے ججمنٹ اور ان کی عطا اور ان کے روکنے کے فیصلوں کا تجزیہ کرنے کی کنڈیشن میں ہیں؟ پھر آپ اپنی عقل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ کو سمجھنے کی ضد مت کیجیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ مولا میں تو کمزور دماغ ہوں، میں ایک عجلت پسند انسان ہوں، میں آپ سے یہ چاہتا ہوں، ورنہ جو آپ کی مرضی جو میرے لیے بہتر ہو وہ کر دیجیے. دعا میں استقامت رہنی چاہیے، ہر چیز میں دھیرے رہنا چاہیے. ان کے فیصلے نافذ ہو کے رہیں گے آپ چاہیں یا نہ چاہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر دعا کیوں مانگے جب وہاں لکھا ہوا سب کچھ. تو یہ کسی بازاری آدمی کے دماغ میں یہ سوال آ سکتا ہے، تو میں اسے بھی نمٹا دوں. اس لیے کہ بڑے عجیب طرح کے انٹلیکچوئلس بھی ہیں کہ پھر کیوں مانگے ہیں. اس کا جواب قرآن کریم کی ایک آیت دے گی آپ کو، پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم، سورہ رعد کی آیت. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. تقدیر کی وہ تختی، تقدیر کی وہ کاپی، تقدیر کی وہ سلیٹ کہاں ہے؟ لوح محفوظ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ان کے یہاں لکھا ہوا ہے. اس کے وہ مالک ہیں، اس کا علم صرف انہی کو ہے. انہوں نے آپ کے لیے ایک فیصلہ لکھ دیا کہ یہ بیمار رہے گا. آپ نے گھٹنے ڈال دیے کہ مولا مجھے شفا چاہیے. وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے اعمال کی بنیاد پر اسے مٹا کر کے اور دوسرا لکھتے ہیں. کون ہے جو ان سے پوچھنے جائے گا؟ اس بنیاد پر، اس امید پر کہ وہ مٹا کے بدل بھی تو سکتے ہیں، وہ مٹا کے بدل بھی تو سکتے ہیں. یہ ان کو پاور ہے. لا یسأل عما یفعل. ان کی شخصیت اور ان کا تعارف یہ ہے کہ ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا یہ کیوں کیا. اب اس کی دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہیں اس لکھے ہوئے میں سے مٹا دیں اور جس کو چاہیں باقی رہنے دیں. وعندہ ام الکتاب. ان کے پاس ہی تو ہے نا، وہ بلیک باکس تو انہی کے پاس ہے، وہ بلیک باکس یا اورینج باکس انہی کے پاس ہے نا، اس کا کوئی دوسرا مالک تو نہیں. وعندہ ام الکتاب. ام الکتاب اسی کو کہتے ہیں، لوح محفوظ کو کہتے ہیں جہاں پوری تقدیر لکھ دی گئی. تو اس بنیاد پر دعا کی جاتی ہے، اسی بنیاد پر سارے اعمال کیے جاتے ہیں، اسی بنیاد پر علاج کیا جاتا ہے. اور تعویذ والے بھی اسی بنیاد پہ تعویذ بنا دیتے ہیں، ورنہ ان کا تعویذ کوئی آرڈر نہیں ہے، وہ بھی اپلیکیشن ہے، اس سے آگے اس کا کوئی پاورمنٹ نہیں. تو دعا استعجال یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم مانگتے ہیں کبھی وہی دیتے ہیں اور کبھی اس کو ڈیلے کر کے کسی اور چیز میں کنورٹ کرتے ہیں، کچھ اور دے دیتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں بہت سی مرتبہ ہم مثال دیں کہ آدمی اپنی بچی کے لیے رشتہ تلاش کرتا ہے، معیار سیٹ کرتا ہے کہ مجھے سرکاری ملازم چاہیے، 6 فٹ لمبا چاہیے، خوبصورت چاہیے اور بڑی پے سلپ ہونی چاہیے اس کی. یہ اس نے ٹارگیٹ سیٹ کیا. 2 سال تک بیسیوں جگہ گھومتا رہا اور بیسیوں لوگ آئے، اس کا ہزاروں روپے کا ناشتہ چٹ کر کے اور چلے گئے. اب وہ نیچے اترتا ہے تھوڑا سا. پھر اس کے بعد ہم جیسوں سے گنہگاروں سے کہتا دعا کر دینا مولانا، دعا کر دینا بھائی، دعا کر دینا فلاں، دعا کر دینا.
پھر بھی کچھ نہیں ہوتا، پھر وہ اور نیچے اترتا ہے، اب مایوس ہو جاتا ہے کہ کوئی مولانا ہی مل جائے. یہ بھی الفاظ میں بتا دوں آپ کو، مجبوری میں کوئی حافظ جی مولانا ہی مل جائے، لیکن دعا وہ کر رہا ہوتا ہے ٹوٹ کر کے، راتوں کو اٹھ کر کے وہ دعا کر رہا ہوتا ہے، تو دعا کا یہ اثاثہ اکٹھا ہو جاتا ہے. جیسے کسی جگہ پانی چل رہا ہو اور وہاں کوئی چیز آ کر کے پھنس جائے تو تھوڑی دیر تک تو وہ پانی روکا رہے گا، لیکن جب پیچھے سے پریشر بڑھتا جائے گا تو آپ کو معلوم ہے پھاڑ سے کرتا ہوا پھر بہنا شروع ہوگا. جب پاور بڑھ جائے گا تو وہی ہوتا ہے کہ پھر اس نے جو پہلا نمبر 1 پہ جو اپنا معیار اور اپنا اسٹیٹس سیٹ کیا تھا کہ اس طرح کا لڑکا مجھے چاہیے، اور وہ سمجھوتا کرتے کرتے کسی کلاش اور مفلس لڑکے تک پہ راضی ہونے کو تیار تھا. جب اس نے گھٹنے رکھ دیے، دعائیں اپنے انجام کو پہنچ گئی، بہت ہو گئی، تو پھر اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ پلٹ کر کے اس معیار سے بھی بہتر جوڑا عنایت کر دیتے ہیں. یہ آئے دن آپ دیکھتے ہوں گے اس طرح کی صورتحال. تو یہی ہے، دعائیں جب انبار کر جاتی ہیں تو اس کے بعد کھٹ سے ایسا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کی بات کرتے ہیں. آپ بتلائیے، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ایک بچہ، آپ انگیٹھی جلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا 9 مہینے کا بچہ ہے جو گھٹنوں کے بل چلتا ہے، اس نے دیکھا انگیٹھی میں لال لال انگارہ ایک دم جھپٹا مارنے کو بڑھتا ہے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں ایسے کر کے طاقت سے. اس وقت اچانک آپ طاقت سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. پہلی بات تو وہ گھبرا جاتا ہے اور پھر رو کر کے وہ زمین پہ لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے. اس کو ہم زبان دے دیں اگر تو وہ یہ کیا کہے گا کہ ابا میرے دشمن، میرا باپ میرا دشمن ہے جو مجھے میری پسندیدہ چیز نہیں لینے دیتا. لیکن آپ بتلائیے، بہت بے شک ہمیں بھی خوبصورت لگ رہا ہے وہ انگارہ، لیکن اس کا انجام آپ کو معلوم ہے نا. آپ کے پاس عقل ہے، آپ کے پاس شعور ہے اس ننھے منھے بچے کے مقابلے میں، اس لیے آپ جانتے ہیں اس کے نقصان کو کہ اس کے یہ معصوم سے ہاتھ ابھی جل کر کے اور اس کی چربی اور بوٹی گر جائے گی آگ میں، اس لیے آپ اسے نہیں چھونے دیتے. تو یہی نہیں بلکہ اس سے کروڑوں گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا معاملہ ہے، اور وہ تدبیر کرنے والے ہیں اس پوری کائنات کی، اور وہ حالات کو سمجھتے ہیں کہ تم یہ کھلونا مانگ رہے ہو مگر یہ کھلونا تمہارے لیے نقصان دہ ہے. تم مانگ رہے ہو دولت کے انبار، لیکن وہ دولت کے انبار جب تم کو ملیں گے تو تمہاری جان آفت میں ہو جائے گی. تو جو چیز ہم مانگتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ اچھی ہی ہو. اس لیے دعاؤں کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک جملے میں ساری بات ہی ختم کر دی. فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوا اللہ العافیہ، کہ جب تم اللہ سے کچھ مانگا کرو تو عافیت مانگا کرو. عافیت کا مطلب وہ ایک ایسا پیکج ہے کہ ہم کو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو وہ مجھے عنایت کر دیجیے. میں بیمار ہوں تو مجھے شفا چاہیے، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں تو مجھے کپڑے چاہیے ہیں، اور مجھے نیند نہیں آ رہی تو مجھے نیند چاہیے ہے، میرے پاس پیسے نہیں تو مجھے پیسہ چاہیے. یہ ہے عافیت کا مطلب. مجھے جس چیز کی ضرورت ہو وہ مجھے ملنی چاہیے، یہ ہے عافیت. یہ ایک ایسا پیکج ہے جسے مانگ لیا جانا چاہیے. کن لوگوں کی دعا قبول ہوتی؟ بہت سارے لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں 3 لوگ ارشاد فرمایا دعوت الوالد، والد کی دعا اولاد کے حق میں. کتنے لوگ ہیں جو بچہ جب پانی لے کر کے آتا ہے آپ کے لیے، یا کوئی سامان لے کر کے آتا ہے، یا آپ کے پیر دباتا ہے، آپ اس کو دعا دیتے ہیں؟ بڑی عجیب بات ہے، ماں باپ کو توفیق نہیں اپنی اولاد کو دعا دینے کی. ہے معمول میں ہے، بس خالی جب اس کا امتحان ہو رہا ہوتا تو بس کامیابی دے دینا، خالی نمبر اچھے دے دینا. یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، اور یہ کوئی دعا نہیں. اللہ سے مانگیے کہ مولا اسے اپنا بھی وفادار بنا دیجئے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. ایسی چیز مانگیے نا کہ آپ مانگیں ایک چیز و مل جائے سب کچھ. یہ باقاعدہ طریقہ قرآن نے سکھایا. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. 5ویں دن آپ نے یہ آیات سنی. اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو بہت پسند کرتے ہیں جو ان الفاظ میں دعا مانگتے ہیں. کن الفاظ میں؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ ہمیں ایسی بیویاں عنایت کر دیجئے، ایسی اولاد عنایت کر دیجئے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمارے بچوں کو ایسا تقوی اور خوف عنایت کیجئے کہ وہ تمام متقین کے امام اور پیشوا قرار پائیں. کیا ہم مانگ رہے ہیں اور کیا چاہیے تھا؟
تو دعوت الوالد، والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ دعوت المسافر، یہاں بھی دیکھیے کوتاہی، میں خالی تھوڑا سا آئینہ دکھلا رہا ہوں کہ آپ مولانا سے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں اور خالی ختم قرآن میں دعا کر رہے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے اور بھی اوقات، جب آپ سفر کرتے ہیں تو مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، کبھی توفیق ہی نہیں ہوتی، کبھی توفیق ہی نہیں ہوتی، بلکہ پاک رہنے تک کی توفیق نہیں ہوتی، دعا تو بہت دور کی بات۔ جہاں دیکھا کھڑے ہو کر کے پیشاب کر لیا سفر میں کہ ہم تو سفر میں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جن 3 لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے ان میں مسافر بھی، دعوت المسافر و دعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا بھی بہت قبول ہوتی ہے۔ ہم تو ظلم کرنا جانتے ہیں، ظلم کرنے کو ہنر سمجھا جاتا ہے، یعنی ہم جسے ماریں وہ پانی نہ مانگے اور پلٹ کے جواب نہ دینے پائے، یہی ظلم کی تو پریبھاشا ہے، یہ ظلم کی پریبھاشا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر ایک بار اس نے آنکھ تک اٹھا دی، اللہ تبارک و تعالی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یرفعها فوق الغمام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فوراً ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں۔ مظلوم کی دعا کو ہاتھوں ہاتھ عرش تک پہنچایا جاتا ہے، کوئی بیریئر نہیں، سائرن بجتا ہوا جاتا ہے۔ مظلوم کی دعا پر سائرن بجتا ہوا جاتا ہے، اس کے سائرن پر کوئی بیریئر ڈاؤن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ظلم سے بچیے۔ آپ نے جتنے ارب پتیوں کو خاک میں ملتے دیکھا ہوگا، وہ یا تو کسی بیوہ کی بددعا سے یا کسی یتیم کی آہ سے تباہ ہوئے ہوں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بددعا کو بہت تیزی سے اٹھاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی بھی گورنر کو جب بھیجتے تھے تو اس سے کہہ دیا کرتے تھے اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، کسی مظلوم کی آہ اور بددعا سے بچتے رہنا، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی آڑ نہیں ہے۔ وہی جو جسے میں کہہ رہا ہوں کہ بیریئر نہیں ڈاؤن ہوتا ہے، سائرن بجتا جاتا ہے، صاف آٹومیٹک کھلتے ہی چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے نہ تو ظلم کریں، نہ ظلم کریں اور نہ یہ موقع آنے دیں کہ کوئی مظلوم آپ کے خلاف آہ نکال دے۔ یہ ہوگی بات۔ اس کے علاوہ کس کی دعا کس کے حق میں زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، آج مجھے صبح سے تو یہی سامنا ہے، میسیجز کے اوپر مسلسل مولانا دعا میں یاد رکھنا، اور ہر آنے والا دعا کی درخواست کر رہا۔ بوجھ کا حال یہ ہے کہ کس کے لیے کیا کہنا ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے تھے حال کے پورے 9 دن میں نے 3.25 پارے پڑھے، میرا دماغ کہیں بولا نہیں، آج دماغ بول گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ امیدوں کا ایک بوجھ ہوتا ہے، ذمہ داریوں کا ایک بوجھ ہوتا ہے کہ اس طرح کی کیفیات پیدا ہو جاتی۔ تو یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ کسی سے جیسے ملتے مولانا دعا کرنا، یا کوئی جا رہا اس سے کہ دعاؤں میں یاد رکھنا، کوئی ذرا سا نیک آدمی دکھائی پڑا اس کا حولیہ ٹھیک ہے دعا کرنا، یہ کہنا چاہیے اور باقاعدہ ہر ایک سے کہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بڑا عجیب قسم کا آدان پردان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باب الدعا میں جو یہ جملہ ارشاد فرمایا، اسرع الدعاء اجابۃ دعاء غائب لغائب، سب سے جلدی کون سی دعا قبول ہوتی؟ اس کو جب حضور نے بیان کیا تو فرمایا ایک ایسا بھائی جب ایسے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے جو موجود نہیں، علی ظہر الغیب، دوسری روایت کے الفاظ ہیں، یعنی کسی غائب بھائی کے لیے جب کوئی آدمی دعا کرتا ہے تو وہ سب سے تیز قبول ہوتی ہے۔ ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ جب ایک آدمی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قریب میں ایک فرشتہ کھڑا کر دیتے ہیں جو دعا پر آمین کہتا ہے اور ساتھ ساتھ ایک جملہ اور کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُ، یعنی جو تم نے اپنے اس بھائی کے لیے مانگا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی وہ سب کچھ عنایت کر دے۔ تم نے کہا کہ اللہ میرا فلاں بھائی ملازمت چاہتا ہے، آپ اسے ملازمت عنایت کر دیجئے، وہ کہے گا کہ اللہ اسے بھی اس کے لیے منتخب کر لیجیے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ فلاں کو صحت عنایت فرما دیجئے تو فرشتہ پہلے آمین کہتا، پھر کہتا وَلَكَ مِثْلُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی آپ شفا اور صحت عنایت فرمائیے۔ یہ ایک نظام ہے، نیٹ ورکنگ ہے، آپ اس کو معمول میں لائیے۔ آپ دوسروں کے لیے تو اگر آپ صرف اسی کو دعا سمجھتے ہیں کہ ہم ہاتھ پیر دھو کر کے، نہا کر کے اور رگڑ کر کے اور اس کے بعد جا کر کے کسی کونے میں بیٹھ کر کے ہم مصلی بچھا کر کے دعا کریں گے، تو اس کی نوبت تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو ہفتے میں بھی نہیں آتی، جمعہ میں بھی لوگ لائن لگائے ہوتے بھاگنے والے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے اسی وقت دعاؤں کو نمٹائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی عافیت دے، آپ کو بھی عافیت عنایت کرے۔ یہ تو فوراً کم از کم نمٹائی دیجیے اسی وقت، تاکہ یہ قرضہ بھی باقی نہ رہے اور
اس کے علاوہ یہ جو ہمارا السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے، یہ خود بہت بڑی دعا ہے۔ السلام علیکم، اللہ تم کو سلامت رکھے، ورحمۃ اللہ، اور اپنی رحمتیں تم پر ڈالے، وبرکاتہ، اور برکتیں عنایت فرمائے۔ اگر یہی چلن میں آ جائے تو کسی اور دعا کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، لیکن یہ چلن میں نہیں، یہ چلن میں نہیں ہے۔ صاحب جس کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں وہ کیوں کسی کو سلام کرنے لگا؟ اب غریب آدمی بھی اتنا ہو گیا کہ صاحب وہ تو غرور میں رہتے ہیں، ہر ٹائم دولت کی گھمنڈ میں رہتے ہیں، ہم کیوں کریں؟ تو شیطان نے سب کے اندر جو صلاحیت تھی ان ساری صلاحیتوں پر اس نے لال قلم کھینچ رکھا ہے۔ تو دعا کا جو ایک نظام ہے اس کو پوری طرح سے ہم نے ختم کر دیا ہے، جو انتہائی نامناسب ہے۔ تھوڑے پانی انتہائی نامناسب ہے۔ تو دعاؤں کے سلسلے میں ہمارا معمول بہت کمزور پڑ گیا ہے، جو اچھی بات نہیں ہے، جو اچھی بات نہیں ہے۔ دعاؤں کا معمول، دعا خود عبادت ہے، دعا ہتھیار ہے۔ دعا سے زیادہ باعزت کوئی عبادت نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود چاہتے ہیں کہ دعا کی جائے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بہت ناراض ہوتے ہیں کہ جو سوال نہیں کرتا ہے، جو ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، جو دعا نہیں کرتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کے بعد ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، دعا کے لیے بیٹھے ہیں، دعا کے لیے آئے ہیں، اور دعا میں سر فہرست یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگیں، استغفار اور توبہ اور معافی چاہیں، اس لیے کہ ہمیں لگتا یہ ہے کہ ہم نے پورے سال نافرمانی ہی کی ہے، نافرمانی ہی کی ہے، اور ہم نے قرآن پڑھ کر کے جو ٹوٹا پھوٹا اپنا اثاثہ جمع کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹوٹے پھوٹے عمل کی وجہ سے ہماری توبہ اور ہماری مغفرت کو یقینی بنا دیں۔ اس لیے کہ اعمال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عنایات بڑھاتے ہیں۔ ایک واقعہ اور بات ختم۔ دیکھیے اعمال سے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کشادگی پیدا کرتے ہیں۔ تین لوگ سفر میں تھے، تیز آندھی، بارش، طوفان، تو یہ سب کے سب ایک غار میں گھس گئے، گفا، کیو جو پہاڑ کی ہوتی ہے اس میں گھس گئے۔ طوفان بہت شدید تھا، اوپر سے ایک چٹان آئی اور اس چٹان نے آ کر کے اس کے پورے مہانے کو بند کر دیا۔ اتنی شدت کے ساتھ اتنی بڑی چٹان تھی کہ ان کو روشنی نظر نہیں آ رہی تھی، آسمان نہیں دکھ رہا تھا۔ اب یہ اندر دم گھٹنے لگا، خوف سے جب سانس کچھ دکھائی نہ پڑے، ہوا نہ آئے، تو پھر خوف اور اندیشے تو بڑھتے ہیں۔ تو آپس میں مشورہ کیا کہ ہم تینوں نے اپنی آج تک کی زندگی میں جو نیک اعمال کیے ہوں وہ ایک ایک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مصیبت سے چھٹکارا اور نجات کی دعا کریں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلا شخص آگے بڑھا اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا میرے بچے ہیں، میرے 2 بوڑھے والدین ہیں، میرے روزانہ کا معمول یہ ہے کہ میں بکریاں چرانے جاتا ہوں اور چرا کر کے جب شام کو واپس آتا ہوں تو اپنی بکریاں دھوتا ہوں، اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے میں اپنے والدین کو دودھ پلاتا ہوں، اس کے بعد میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہوں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں پتوں کی تلاش میں دور چلا گیا، اور اس کے بعد رات گئے واپس آیا، بچے بھی بھوک سے بلک رہے تھے، میں نے جلدی سے معمول کے مطابق دودھ دوہا اور اس کے بعد والدین کی خدمت میں لے کر کے آئے تو میں نے دیکھا کہ وہ دونوں سو رہے۔ میں نے ادب کی وجہ سے کہ ان کو تکلیف ہوگی، ان کی نیند میں خلل ہوگا، میں نے ان کو اٹھایا نہیں، اور میں ویسے ہی دودھ لیے وہاں کھڑا رہا۔ میرے بچے میرے قدموں میں تڑپتے رہے، چیختے رہے، لیکن میں نے اپنے والدین سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا، یہاں تک کہ پوری رات گزر گئی اور سویرا ہو گیا، اور سویرے اٹھ کر کے انہوں نے جب دودھ پی لیا ہے تو میں نے پھر اس کے بعد اپنے والدین کو دودھ پلایا۔ مولا اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا تو یہ مصیبت آج ہم سے ٹال دے۔ روایت کہتی ہے کہ وہ پتھر اتنا کھسکا کہ روشنی اور ہوا آنے لگی۔ اس کے بعد دوسرے شخص نے کہا کہ مولا میں اپنی چچازاد بہن سے محبت کرنے لگا تھا، میں اس کا عاشق ہو گیا تھا، میں نے اس کے ساتھ برا کرنا چاہا،
اس نے مجھ کو دھتکار دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک دن کہا کہ جب تک تو 100 اشرفیاں لے کر کے نہ آئے اس وقت تک میں تجھے اپنے اوپر قدرت نہیں دوں گی۔ اے اللہ، میں نے محنت کر کے، رات دن محنت کر کے 100 دینار جمع کیے، اور اس کے بعد وہ لا کر کے میں نے اس کو دے دیے، اور اس کے بعد جب میں وہ گندگی کرنے کے لیے بالکل قریب تھا تو اس عورت نے مجھ سے کہا یا عبد اللہ اتق اللہ ولا تفتح الخاتم، کہ اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور مہر کو نہ توڑ۔ اے اللہ، میں نے ایسے ہی وہ 100 دینار اور اس گناہ کو ویسے ہی چھوڑ دیا تھا تیرے ڈر کی وجہ سے۔ اے اللہ، اگر یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا تھا تو آج یہ مصیبت ہم سے ہٹا دے۔ پتھر اور کھسک گیا، تیزی سے روشنی آنے لگی، لیکن ابھی نکلنے کی راہ نہیں تھی۔ تیسرے شخص نے دعا کی کہ اے اللہ، میں نے ایک شخص کو اپنے یہاں ملازم رکھا تھا، ایک فرق دھان کے عوض اس نے میرے یہاں مزدوری کی۔ وہ ایک فرق یعنی 8 کلو دھان جب میں نے اس کو دیے تو اسے کم لگے اور وہ ایسے ہی چھوڑ کر کے چلا گیا۔ میں نے ان دھان کو اٹھا کر کے کھیت میں ڈال دیے، کھیت ہوا، پھر اس کے بعد اس کو کاٹا، اس کو بیچا، اس کے بعد پھر اس کو کیا، پھر اس کے بعد اس سے ہونے والے نفع سے میں نے گائے خریدی، پھر اس گائے سے بچے ہوتے چلے گئے اور ایک پورا ریوڑ تیار ہو گیا، ایک چرواہا بھی تیار ہو گیا۔ بہت دنوں کے بعد وہ آیا اور کہنے لگا کہ ظلم نہ کر، میری اجرت مجھے دے دے۔ تو میں نے کہا کہ یہ ساری کی ساری لے کر کے جا۔ تو اس نے کہا لا تستہزئ بی، مذاق نہ کرو، میری اجرت دے دو۔ تو اسے یقین دلایا کہ یہ وہی ایک فرق دھان تھا جو میں نے اگایا کئی بار، اور اس کے بعد یہ اتنی بڑی دولت تیار ہو گئی، یہ سب لے جا تو۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ ساری دیانت اور یہ سارا عمل اور یہ ساری ایمانداری تیرے لیے کی تھی تو مولا اس مصیبت کو ہم سے دور فرما دیجیے۔ پتھر پورا کا پورا ہٹ گیا اور یہ تینوں کے تینوں باہر آ گئے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی عمل ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ آج ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جسے ایک کمزور بندے نے پڑھا ہے، لیکن آپ نے پورے شوق کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، ہمت کے ساتھ گھنٹوں کھڑے ہو کر کے اس کو سنا ہے۔ یہ اگر ہم سب کے سب اجتماعی طور پر اپنے پالنہار کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو اس کریم پالنہار سے امید ہے کہ وہ ہماری تنگیوں میں بھی فراخی پیدا کر دے گا، ہماری مشکلات کو بھی دفع کر دے گا، اور ہمارے سامنے جو مسائل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ان کو دور فرما دے گا۔ اور یہ ہر شخص کو تمام جگہ جہاں جہاں ختم قرآن کے مواقع ہوں، اگر اس طرح کوشش ہو تو یقیناً ناراض پروردگار کو راضی کیا جا سکتا ہے، اور روٹھے ہوئے رب کو منایا جا سکتا ہے، اور ان کی رحمتوں کو اور ان کی نظر کرم کو اپنی طرف متوجہ کیا جا سکتا ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد كما أنت أهله ولك الشكر كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله وصل على محمد كما هو أهله أنت أهل التقوى وأهل المغفرة الحمد لله على كل حال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار ونجنا برحمتك من النار. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اے اللہ گنہگاروں کی جماعت آپ کی بارگاہ میں دست بدعا ہے. اے اللہ آپ کے حبیب کی امت کی ایک جماعت آپ کے در پر آپ کے گھر پر پناہ لیے ہوئے ہے. مولا ہم نے قرآن کریم کو یہاں پڑھا ہے. اے اللہ پڑھنے والا بھی کمزور ہے. اے اللہ پڑھنے میں یقیناً کوتاہیاں اور غفلتیں ہوئی ہوں گی. اے اللہ ان تمام غفلتوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما کر اس پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. اے اللہ یہاں بہت سارے لوگوں نے کھڑے ہو کر کے قرآن کریم کو سنا. اے اللہ پوری کوشش کی انہوں نے توجہ سے سننے کی، لیکن اے اللہ نفس ہے اور شیطان ہے، کبھی غفلت کبھی کوتاہی کبھی بے توجہی ہوئی ہوگی. اے اللہ ان تمام کمزوریوں کو معاف فرما کر اے اللہ اس سننے کو، اس کھڑے ہونے کو، ان طویل قیام کو، اے اللہ اس طویل رکوع اور سجود کو اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. پڑھنے کو بھی قبول فرما لیجئے، سننے کو بھی قبول فرما لیجئے. اے اللہ یہ آپ کا کلام ہے، آپ احکم الحاکمین ہیں، آپ رب ذوالجلال ہیں، یہ آپ کا کلام ہے. ہم اس کو پڑھ پا رہے ہیں یہی بڑی بات ہے. اس کے حقوق ادا کر پانا ہم کمزوروں کے بس میں نہیں ہے. اے اللہ جس طرح بھی پڑھ سکے آپ کی بارگاہ میں پڑھا ہے. اے اللہ آپ تو ٹوٹا پھوٹا بھی قبول فرما لیتے ہیں. اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ ختم قرآن کا موقع دعا کی قبولیت کا موقع ہے، بڑا موقع ہے. اے اللہ آپ کے حبیب نے صحابہ کو سکھلایا کہ وہ ختم قرآن کے موقع پر جو اپنے گھروں میں عام طور سے کرتے ہیں اس میں بھی اپنے تمام لوگوں کو جمع کر کے دعا کرتے ہیں. اے اللہ یہاں پورا شہر جمع ہے. اے اللہ شہر کے وہ تمام لوگ جمع ہیں جو دعا میں یقین رکھتے ہیں، جو تیرے کلام سے محبت کرتے ہیں. اے اللہ جو تیرے سامنے توبہ کو پسند کرتے ہیں، تیرے سامنے آوزاری کو پسند کرتے ہیں، تیرے سامنے رونے اور گڑ گڑانے کو پسند کرتے ہیں. اے اللہ یہ وہ صفات ہیں جنہیں آپ بہت پسند کرتے ہیں. اے اللہ آپ کے حبیب نے ہم کو تفصیل سے بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو پسند کرتے ہیں، دعا کے لیے پکارنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اے اللہ آپ رمضان المبارک میں خود آسمان دنیا سے یہ آوازہ لگواتے ہیں، حل من سائل اعطی، ہے کوئی سوالی جسے ہمیں عنایت کر دیں، حل من داع فاجیب، ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا ہم قبول کریں. اے اللہ ہم گنہگاروں کی یہ جماعت آپ کے سامنے، آپ کے گھر پر، آپ کے در پر ختم قرآن کی اس مجلس میں آپ کو پکارتی ہے. اے اللہ ہمارے سوال سن لیجئے. اے اللہ ہم بھکاریوں کے سوالات سن لیجئے، ہم محتاجوں کی ضرورتیں سن لیجئے. ہم اپنی فہرست لے کر کے آئے ہیں اس لیے کہ آپ نے کہا تھا انتم الفقراء الی اللہ، تم محتاج ہو، تم فقیر ہو، تم سوالی ہو، تم مانگتے ہو، تم بھیک مانگنے والے ہو. اے اللہ بھکاریوں کی یہ جماعت اپنے سوال لے کر کے آئی ہے. اے اللہ ہم آپ کی رحمتوں کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے، آپ کے خزانوں کو چیلنج نہیں کر سکتے، آپ کے خزانوں کو متاثر بھی نہیں کر سکتے. اے اللہ آپ کریم ہیں، آپ نے خود آواز دی ہے
ہم ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، پریشان حال ہیں، آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ اے اللہ نظر کرم کے لیے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ورنہ ہماری شکلیں نہیں ہیں جن کی طرف آپ نظر کرم کریں، ہمارے ہاتھ اس لائق نہیں ہیں جنہیں کچھ آپ عنایت کر دیں، اے اللہ ہماری آوازیں اس لائق نہیں ہیں جو عرش تک پہنچے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ بغیر کسی غصے کے معاف فرما دیجئے، اے اللہ آپ کریم ہیں، رمضان میں معاف کر دیتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے تاکہ ہم اس لائق ہو سکیں کہ ہماری باتیں سنی جائیں، ہمارے سوال سنے جائیں، ہماری فریاد رسی کی جائے، ہم اس لائق ہو جائیں کہ ہم پر نظر کرم کی جائے۔ مولا ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، بہت گنہگار ہیں، اے اللہ بلند آواز سے ہم اعتراف گناہ کرتے ہیں، فرشتوں کی بھیڑ ہمارے ارد گرد ہے، ہم اسے گواہ بنا کر کے اعتراف کرتے ہیں۔ مولا ہم گنہگار ہیں، اتنے بڑے گنہگار ہیں کہ جسے کوئی عدالت معاف نہ کرے۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم نے کوتاہیاں کی ہیں، ہم نے غفلتیں کی ہیں، ہم نے تیرے احکام چھوڑے ہیں، اے اللہ ہم نے تیرے احکامات سے روگردانی کی ہے، ہم نے رخ موڑا ہے، ہم مسجدوں کو نہیں آئے، ہم نے نمازوں کو اذانوں کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیا، ہم نے قرآن کو پورے سال مڑ کر کے نہیں دیکھا۔ اے اللہ ایک گناہ نہیں ہے، ہم کیا گنائے، اے اللہ پوری زندگی گناہوں سے سیاہ ہے، پورا وجود گناہوں سے سیاہ ہے، زبانیں گناہ سے گندی ہیں، کان گناہ سے گندے ہیں، آنکھیں پلید ہو گئی ہیں گناہوں سے، اے اللہ قلب سیاہ ہو چکے ہیں، اے اللہ پیٹوں کے اندر مشتبہ اموال پہنچے ہیں، یہ قدم غلط راہوں پر چلے ہیں، ان ہاتھوں نے غلطیاں کی ہیں، مولا اس منہ نے غلطیاں کی ہیں، اے اللہ ہم ساری غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ جو گناہ ہم نے کھل کر کے کیے ہوں ان کا بھی اعتراف ہے، جو اے اللہ چھپ کر کیے ہوں ان کا بھی اعتراف ہے، لیکن اے اللہ ہم نے آپ کو پکارا ہے، آپ کریموں کے کریم ہیں، آپ نے ہی کہا ہے مانگو ہم تمہیں معاف کر دیں گے، حل من مستغفر فاغفر، ہے کوئی معافی چاہنے والا جسے ہم معاف کر دیں۔ اے اللہ آپ کی اس آواز نے ہمیں ہمت دی ہے، حوصلہ دیا ہے، ڈھارس بندھائی ہے، اے اللہ جرأت پیدا کی ہے کہ ہم نے آپ کو پکارا ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اپنے رحیم ہونے کی لاج رکھ لیجئے، اپنے رحمان ہونے کی لاج رکھ لیجئے، اپنے عفو ہونے کی لاج رکھ لیجئے، اپنے غفار اور غفور ہونے کی لاج رکھ لیجئے، اپنے لطیف اور کریم ہونے کی لاج رکھ لیجئے۔ اے اللہ یہ آپ نے نام خود اپنے رکھے ہیں اسی لیے تاکہ گنہگار ان کا سہارا لے کر آپ تک پہنچیں۔ اے اللہ ہم ان تمام اسماء گرامی کا، ان تمام اسماء حسنہ کا سہارا لے کر تیری بارگاہ تک پہنچ رہے ہیں۔ اے اللہ آپ معاف فرما دیجئے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کے انعاموں کے سہارے، آپ کے رحم کے سہارے، اے اللہ قرآن کریم کے پیغامات کے سہارے، آپ کے حبیب کے پیغامات کے سہارے ہم آپ تک پہنچ گئے ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہ معاف فرما دیجئے، ہماری غلطی ہے معاف فرما دیجئے، ہمارے قصور معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہماری ڈھیل معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ بہت حالت نہیں ہے کہ ہم زبان سے کچھ کہہ سکیں، ہم نے گناہوں کے انبار لگائے ہیں، تیرا خوف کبھی دل میں آیا ہی نہیں، تیرا خیال کبھی آیا ہی نہیں۔ اے اللہ آج جب آیا ہے تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رات کی تاریکی ہے، ختم قرآن کی مجلس ہے، اے اللہ ہمیں یہ موقع آپ نے عنایت کر دیا ہے، تو اے اللہ پھر اگلا مرحلہ بھی پار کروا دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ جب آپ معاف فرما دیں گے تبھی تو ہماری فریاد رسی فرمائیں گے۔ اے اللہ کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم اس وقت ہندوستان کی تمام امت مسلمہ پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ آپ نے ایسے سفاک اور خوخوار ظالموں کو ہم پر مسلط کیا ہے جو درندہ صفت ہیں، جو وحشی ہیں، ہمارے حقوق تو تلف کر ہی رہے ہیں، آپ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ اے اللہ ایک ظالم کے الفاظ ابھی سنے ہیں کہ جمعہ کوئی ضروری تھوڑی ہے، اے اللہ وہ یہ کہتا ہے کہ جمعہ کوئی ضروری تھوڑی ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ مولا بات یہاں تک پہنچ گئی ہے، اے اللہ یہ وہ حالات ہیں کہ ایسے میں تو جینا بھی اچھا نہیں لگتا۔ مولا اتنی چھوٹ دے دی آپ نے، ان درندوں کو اتنی چھوٹ دے دی کہ وہ آپ کے حقوق پر شب خون مارتے ہیں۔ مولا کرم کر دیجئے، مولا کرم فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ حالات اچھے نہیں ہیں، اے اللہ تیری بندگی پر خون
شب خون مارنے کی تیاری ہے، اے اللہ یہ رشتہ باقی رہنے دیجیے، اپنی ذات سے ہمارا یہ رشتہ باقی رہنے دیجیے۔ اے اللہ ہم نے روزانہ کی نمازیں تو چھوڑ رکھی تھی، اے اللہ جمعے کی پڑھتے تھے، اس پر بھی ظالموں کی یہ آوازیں ہیں، مولا کیا ہونے والا ہے، آپ نے ڈھیل دی ہے۔ اے اللہ اقتدار تو آپ کے ہاتھ میں رہتا ہے، تو عز من تشاء وتذل من تشاء تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، قیادت کی باگڈور آپ نے دی ہے، اے اللہ اقتدار آپ نے سونپا ہے، لیکن اے اللہ یہ دن نہ دکھلائی ہے مولا، ہم آپ کے حبیب کی امت ہیں، اے اللہ سارے رشتے ہم نے ختم کر دیے ہو، کسی کا لحاظ نہ رکھا ہو، اے اللہ یہ رشتہ تو بہت معتبر ہے، یہ رشتہ بہت محترم ہے، یہ رشتہ قابل محبت ہے، قابل رحم ہے، ہم آپ کے حبیب کی امت ہیں، مولا اس منزل تک نہ پہنچائیے، اب بس کر دیجئے، اپنی ناراضگی ختم کر دیجئے، اپنی ناراضگی ختم کر دیجئے، اے اللہ آپ ناراض ہیں ہمیں دکھتا ہے، اے اللہ اپنی ناراضگی ختم فرما دیجئے، اے اللہ اپنی ناراضگی ختم فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، اے اللہ یہ حالات اچھے نہیں ہیں مولا وہ کہتا ہے وقت بدل لیجئے، اے اللہ اول وقت جمعہ پڑھا کرتے ہیں ہم، اے اللہ ظالم آپ کے نظام میں رکھنا اندازی کر رہا ہے، اللہ یہ ہم کو نیچا دکھانے کے لیے، اے اللہ ہم نے آپ کے حقوق تلف کیے تھے، اے اللہ اس لیے آپ نے ہماری رسوائی اور ذلت کا یہ سامان کر دیا، ہمارے سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، مولا امت کو توفیق مرحمت فرما دیجئے کہ وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے، آپ سے توبہ کر لے، آپ سے صلح کر لے، آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دے، آپ سے استغفار اور اپنا معاملہ طے کر لے، مولا امت بھی سرکش ہوئی ہے، ملت بھی سرکش ہوئی ہے، اے اللہ آپ سے دور ہے، مولا رحم کر دیجئے، اپنے قریب کر لیجئے، اپنی محبت عنایت کر دیجئے، اپنی رضا کا اعلان فرما دیجئے، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اس کے علاوہ گنہگار بھی ہیں، ہم نے خود اے اللہ نقصانات پیدا کیے ہیں کہ ہم کمزور تھے تو گناہ سے بچ جاتے، لیکن ہم کمزور بھی ہیں، گناہ بھی کر لیے، مولا یہی ہے ہماری بربادی کا سامان، مولا آپ اسے ختم فرما دیجئے، رمضان کا مہینہ ہے، ملت کی تقدیر بدل دیجئے، اے اللہ امت کی تقدیر بدل دیجئے، ہمارے حالات بدل دیجئے، اے اللہ انہیں ہدایت عنایت فرما دیجئے، ہمیں بھی اپنا خوف اور خشیت مرحمت فرما دیجئے، اے اللہ ان ظالموں نے منصوبہ بنایا ہے کہ ہماری ملت کے نوجوانوں کو اے اللہ بے روزگار کر دیں گے، ان کا رزق چھین لیں گے، ان کا ملازمتوں سے برطرف کر دیں گے، انہیں کاروبار نہیں کرنے دیں گے، انہیں بھوکا مار دیں گے، ان کی اولاد کو پلنے نہیں دیں گے، مولا خزانے آپ کے ہیں، رزق آپ دیتے ہیں، زمین آپ کی ہے، زمین سے غلہ آپ اگاتے ہیں، بارش آسمان سے آپ برساتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں رزق پر پابندی لگانے والے؟ مولا آپ نے انہیں اتنی چھوٹ دے دی ہے، مولا انہیں آپ نے اتنی چھوٹ دے دی ہے، انہیں ہم پر مسلط کر دیا ہے، اے اللہ ان درندوں کو ہم پر مسلط کر دیا ہے کہ یہ ہمارا رزق طے کریں گے، آپ نے تو کہا تھا نحن قسمنا بینہم معیشتہم کہ معیشت ہم تقسیم کرتے ہیں، ان اللہ هو الرزاق کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، آپ نے کہا تھا ہم جس کو چاہیں بے حساب دیتے ہیں، اے اللہ قرآن تو کہتا ہے رزق آپ کا ہے، خزانے آپ کے ہیں، اے اللہ آپ نے انہیں چھوٹ دے دی ہے، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، مولا ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے، ہمارے نوجوانوں کو حلال رزق عنایت فرما دیجئے تاکہ اے اللہ ان کے ایمان کا کوئی سودا نہ کر سکے، اے اللہ اسی ذریعے سے اسی راہ سے ان کے ایمان چھیننے کی کوششیں ہیں، ان کے ایمان کا سودا کیے جانے کی کوششیں ہیں، مولا ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، ایمان کے ساتھ اس جہان سے رخصتی دیجئے، اے اللہ ہمارے ایمان کو تحفظ عنایت فرمائیے، ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے ہمت اور جرأت، ایثار اور قربانی کی توفیق مرحمت فرمائیے، جان دے کر ایمان کی حفاظت کرنے کا حوصلہ بخشیے، اے اللہ ایک ایک شخص کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، جن چیزوں سے ایمان کی حفاظت ہو انہیں طاقت عنایت فرمائیے، جو لوگ ایمان کے محافظ ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، مکاتب ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، تنظیمیں ہیں، خانقاہیں ہیں، جمعیتیں ہیں، اے اللہ ان سب کی غیب سے حفاظت فرمائیے تاکہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے، اے اللہ صبح سے لے کر اب تک مسلسل لوگ آتے رہے، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے شفا کے لیے دعا کر دینا،
کوئی کہتا ہے اہلیہ بیمار ہیں ان کے لیے شفا کی دعا کر دینا، کوئی کہتا ہے بچی بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، کوئی کہتا ہے کہ بچے پڑھ رہے ہیں ان کی کامیابی کے لیے دعا کر دینا، نوجوان بچے قطار اندر قطار آئے کہ ہمارا امتحان چل رہا ہے، کامیابی کے لیے دعا کر دینا۔ اے اللہ نوجوان بچے جس طرح سے آتے ہیں دعا کی درخواست کرتے ہیں، اے اللہ لگتا ہے کہ آپ کی عظمت دلوں میں ہے، وہ آپ کو مختار مانتے ہیں، قادر مطلق مانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جو کچھ آپ کریں گے وہی ہوگا، اسی لیے وہ دعاؤں کا سہارا لیتے ہیں۔ اے اللہ ان بچوں کی ان معصوم آرزوؤں کو قبول فرما لیجئے، انہیں کامیابیاں برحمت فرما دیجئے، انہیں شفا اور صحت مرحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ اس ملک میں وہ ملت کا مستقبل ہے، اے اللہ انہیں ایمان کا محافظ بنا دیجئے، انہیں ایمان کی غیرت عنایت فرما دیجئے، ایمان کی سمجھ عنایت فرما دیجئے، توحید کا مفہوم عنایت فرما دیجئے، شرک اور بت پرستی سے نفرت عنایت کیجئے، اے اللہ اس کا مقابلہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیے۔ اے اللہ بہت سے نوجوان بچے اور بچیاں، یہ ہماری ملت کا بڑا مسئلہ بن گیا ہے، اے اللہ پیسوں کی ریل پھیل اور جہیز کے لین دین نے ہمارے بچوں کو گناہوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ اے اللہ پیسوں کے چکر میں دیر تک شادیاں نہیں ہوتی جب تک وہ گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں۔ اے اللہ والدین کو شعور عنایت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ذمہ داروں کو، ہمارے معاشرے کو صحیح رخ عنایت فرما دیجئے، جلدی شادیاں کرنے کی توفیق مرحمت فرما دیجئے، شادیوں سے رسومات اور خرافات دور فرما دیجئے۔ جو نوجوان لڑکے اے اللہ رشتوں کے لیے متلاشی ہیں انہیں پاک دامن بچیاں رشتوں میں مرحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بچیاں رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں انہیں غیرت مند اور محنت اور جفاکش حلال رزق والے نوجوان رشتے کے لیے عنایت فرما دیجئے۔ اے اللہ والدین کا یہ درد دور فرما دیجئے، والدین کی یہ فکریں دور فرما دیجئے۔ اے اللہ جو رشتے بگڑ گئے ہیں، اے اللہ جن میں تلخیاں آ گئی ہیں، اے اللہ جن میں مقدمات چل رہے ہیں، اے اللہ آپ کی عدالت فیصلہ دے دے تو پھر کسی مقدمے کی ضرورت نہیں۔ اے اللہ دلوں میں گنجائشیں پیدا فرما دیجئے، دلوں سے نفرت اور تلخیاں دور فرما کر ان رشتوں کو بحال فرما دیجئے، ان رشتوں میں اے اللہ محبت اور مودت اور اعتبار پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ بہت سے نوجوان ایسے ہیں جن کے یہاں اولاد نہیں ہے، اے اللہ مسلسل چاروں طرف سے کوششیں ہیں کہ اولاد نہ ہو، مسلمانوں کا توالد و تناسل اے اللہ گھٹ جائے، ان کی توالد و تناسل کی در اور شرح گھٹ جائے۔ اے اللہ مسلسل اس طرح کی کوششیں ہیں، بے ضرورت آپریشن کیے جاتے ہیں، غلط سلط دوائیں استعمال کروائی جاتی ہے، لیکن اے اللہ یہ آپ کے اختیار اور آپ کے خزانہ خاص کا معاملہ ہے۔ آپ نے کہا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو آپ چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹے اور جسے چاہے بیٹیاں عنایت کرتے ہیں۔ اے اللہ جن کے یہاں اولاد نہیں ہے انہیں اولاد عنایت فرما دیجئے، ان کی سونی گودیں آباد فرما دیجئے، ان کے گھروں میں بچوں کی قلقاریاں جاری فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کے گھروں کو بھی آباد فرما دیجئے، انہیں خوشیاں مرحمت فرما دیجئے۔ آپ کے خزانے سے سب چیزیں ملتی ہیں، اے اللہ آپ حکم فرما دیجئے، اولاد عنایت فرما دیجئے۔ اے اللہ جن کے یہاں بیٹیاں ہیں وہ نرینہ اولاد چاہتے ہیں، اے اللہ انہیں وارث عنایت فرما دیجئے، انہیں نرینہ اولاد عنایت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا مرحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ کوئی بھی بیماری ہو آپ کا حکم کن شفا بن جاتا ہے، اے اللہ آپ شفا مرحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ جن لوگوں پر قرض ہیں، اے اللہ پریشانیوں میں قرض لے لیا اور وہ پریشانی کا سامان بنا ہوا ہے، اے اللہ آپ خزانوں کے مالک ہیں، ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بیوائیں بے سہارا اور کمزور ہیں، اے اللہ اہل ثروت کو ان کی طرف متوجہ فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بچیاں بے سہارا ہیں، جو لوگ بے سہارا ہیں، ہمارے جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، اے اللہ ان کو متوجہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنی زکوٰۃ علی الحساب ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ تمام طرح کے شرور و فتن سے ہم سب کو اور پوری ملت کو محفوظ فرما دیجئے۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو عزت و آبرو عنایت فرما دیجئے۔ اے اللہ جس ہمت کے ساتھ انہوں نے ایمان کی ترجمانی کی ہے، جس غیرت کے ساتھ انہوں نے ایمان کا تحفظ کر کے دکھایا ہے، اور جس جسارت کے ساتھ انہوں نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کر کے دکھلائی ہے، اے اللہ امت کا سر فخر سے اونچا کر دیا ہے۔ اے اللہ جان تو گئی ہے مگر ایمان پر آنچ نہیں آنے دی ہے، ایمانی غیرت کا سودا نہیں ہونے دیا ہے۔ پوری امت کی غیرت اے اللہ انہوں نے بلند کی ہے، پوری غیرت کی اور امت کی غیرت کی اور ایمانی غیرت کی صحیح ترجمانی کی ہے۔ اے اللہ پوری امت کی طرف سے انہیں بھرپور جزائے خیر مرحمت فرمائیے، انہیں عزت اور آبرو اور انہیں سطوت اور شوکت عنایت فرمائیے، انہیں غلبہ مرحمت فرمائیے، مسجد اقصی پر انہیں تسلط اور انہیں آباد کرنے والا بنائیے۔ اے اللہ انہیں میدان محشر کا تاجور بنائیے۔ اے اللہ وہ بالکل شام کے قریب ہیں، وہی میدان محشر ہے۔ اے اللہ انہیں عزت کے ساتھ
امت کی اور ملت کی پاسبانی اور ترجمانی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو اسی طرح کا ایمان مرحمت فرمائیے، اسی طرح کی غیرت عنایت فرمائیے، اسی طرح جینے کا سلیقہ عنایت فرمائیے، اسی طرح کی سرخروئی عنایت فرمائیے، اور اسی طرح کا ایثار اور جذبہ قربانی مرحمت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ آخر میں پھر ہم آپ کی بارگاہ میں دست دعا ہے، دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پچھلے 10 دن سے ہم نے مسلسل آپ کے دروازے کو کھٹکھٹایا ہے، ہم اچانک آ جانے والے نہیں ہیں اور نہ اس طرح ٹل جانے والے ہیں۔ اے اللہ اس مہینے تو ہم آپ کا در چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم وہ نہیں ہیں جو نا امید ہو کے چھوڑ دیں۔ اے اللہ ہمیں معلوم ہے آپ یا تو وہی عنایت کریں گے جو ہم نے مانگا ہے، یا کچھ اور عنایت فرما دیں گے، یا آخرت میں اس کا بدل عنایت فرما دیں گے۔ اے اللہ ہمیں دعا مانگنا ہے، اے اللہ ہمیں اپنی مغفرت چاہنا ہے، یہ عبادت ہے۔ آپ کے حبیب نے بتلایا ہے کہ دعا عبادت ہے، ہم عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ یہ در نہ چھوڑا ہے نہ چھوڑیں گے، اس در کے سوا کسی در کا پتہ نہیں جانتے، اس در کے سوا کسی در پر جھکنا ہی نہیں چاہتے۔ اپنے در کے سوا تمام دروں سے بے نیازی مرحمت فرما دیجئے، اپنے در پر بار بار مانگنے کی، سب کچھ مانگنے کی اور ہر وقت مانگنے کی توفیق مرحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، جو بچے اے اللہ زیر علاج ہیں، جو بچیاں زیر علاج ہیں، جو ہمارے عمر رسیدہ لوگ زیر علاج ہیں، ان سب کو اپنے حکم کن سے شفا مرحمت فرما دیجئے۔ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ جو لوگ دعا کے لیے کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے، ان سب کی جائز مرادوں کو بھی پورا فرما دیجئے۔ جن لوگوں کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، اے اللہ ان سب کو جزائے خیر مرحمت فرمائیے۔ اے اللہ جو لوگ اس جہان سے جا چکے ہیں، ابھی جلدی میں اس جہان سے گئے ہیں، اے اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائیے۔ ابھی کل پرسوں اے اللہ کئی لوگ فوت ہوئے ہیں، اے اللہ ان سب کو اپنی جوار رحمت میں مقام عنایت فرمائیے، انہیں اعزاز سے نوازیے۔ رمضان المبارک میں آپ کے یہاں خاص استقبال ہوتا ہے آنے والوں کا، اے اللہ ہماری طرف سے درخواست ہے کہ اس اعزاز میں اور اضافہ فرما دیجیے۔ اے اللہ اب ہم خاموشی سے اپنے راز آپ کی بارگاہ میں کہیں گے۔ اے اللہ جو لوگ جو کچھ کہیں ان پر ہمارا پیشگی آمین ہے، سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔